आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। रिलीफ, डील, एहतिसाब और कौमी सियासत पर इसके असरात, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आज वो दोनों जमहूरियत बचाने के लिए इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, जो मर्जी करना चाहते हैं। हमने आपको नहीं छोड़ना। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ये कहना कि जी हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, भाई तुम्हें कौन कर रहा है छोड़ो, ये तो बता दो कौम को। खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत इसलिए बिठाया गया कि अवाम से उनके हकूक छीना जाए, सूबे से उनके वसाइल छीना जाए, और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देंगे। कहा जाता है कि शहबाज शरीफ की डिप्लोमेसी और नवाज शरीफ की खामोशी ने वो काम कर दिखाया है जो जीटी रोड का मार्च ना कर सका। लेकिन सवाल यह है कि 6 हफ्तों के बाद क्या होगा? क्या आर्जी रिलीफ मुस्तकिल होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर नून लीग का बयानिया क्या होगा? क्या खामोशी का ये सिलसिला बरकरार रहेगा? अहम बात यह है कि हुकूमत मियां साहब के रिलीफ को कैसे ले रही है। क्या वो भी शहबाज शरीफ की सलाहियतों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई है? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नवाज जरदारी जो मर्जी कर लें, चाहे इकट्ठे हो जाएं, हमने उनको नहीं छोड़ना। अब पता नहीं वजीर आजम के नए फरमान का क्या मुस्तकबिल है, चूंकि एनआरओ ना देने वाला पुराना चैलेंज तो पसपा होता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह भी है कि क्या नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दिए गए प्ली बार्गेन की ऑफर कबूल करेंगे या इस जंग को आखिरी बॉल तक लेकर जाएंगे? दूसरी तरफ वजीर आजम ने सिंध का दौरा किया है, लेकिन इस दौरे में सूबे के वजीर आला नजर नहीं आए। क्या इसकी वजह सियासी तनाव है? क्योंकि वजीर आजम ने गोटकी में खड़े होकर सिंध में तब्दीली की बात की है। देखना यह भी है कि नून लीग को मिलने वाले रिलीफ के बाद पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है। क्या इसके पास सिंध कार्ड के अलावा भी कोई और ऑप्शन है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है लीगल एक्सपर्ट राजा आमिर अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार साहब स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन यूथ अफेयर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एमएनए हैं नाज बलोच, और पीएमएलएन से एमपीए हैं उज़मा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज, वज़ीर आज़म ने आज सिंध का दौरा किया, कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया, गोटकी में एड्रेस किया और आप लोगों की करप्शन का खूब मरसिया पड़ा। पीपल्स पार्टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, दिस इज़ नथिंग न्यू। जब भी वज़ीर आज़म साहब थरपारकर आते हैं या सिंध में आते हैं तो उन्होंने खुद तो कुछ दिया नहीं है। इस हुकूमत ने सिंध की आवाम को कोई पैकेज नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। 120 अरब का जो डेवलपमेंट का फंड है वो अब तक हमें नहीं मिला। तो जाहिर बात है, व्हेन यू नॉट गिवन एनीथिंग, तो वही अपोजिशन वाला मंत्रा होता है कि और एक औरों को बुरा बुरा कहो, करप्शन के नारे लगाते रहो। लेकिन इनको इस चीज़ की कम से कम अब तक मैं समझती हूँ कि हुकूमत को समझ आ जानी चाहिए कि सिंध की आवाम ने इनके खिलाफ मैंडेट पीपल्स पार्टी के हक में दिया है। क्या कहते करप्शन इसलिए हुई कि जो अवाम पे पैसा खर्च होना चाहिए था वो फेक अकाउंट्स में चला गया है। तो आपने अपनी रविश छोड़नी है पीपल्स पार्टी ने, वरना तब्दीली का नारा लग चुका है। जो इल्जाम है, ये जो इल्जाम लगाया जाता है कि सिंध की आवाम का पैसा या इसका पैसा, तो ये इल्जाम अदालतों ने प्रूव करना जिन्होंने बरी किया हुआ है केसेस की। अभी ट्रायल चल रहा है, बिल्कुल ट्रायल चल रहा है। क्या इल्जामात की बुनियाद पे इरादे आप लोगों के क्या है? इल्जामात इनके सिर में बदल के हवाले से असाबी दबाव का शिकार है, बुखलाहट में है, परेशान है। वज़ीर आज़म के जो विजिट हो रहे हैं सिंध में, कराची माशाल्लाह पहले ही हम जीत चुके हैं इनसे, और 162 अरब रुपए का पैकेज का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। सिंध में लोग जाग रहे हैं, वो इसलिए जाग रहे हैं, वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मीडिया ने भी माशाल्लाह शऊर दिया। ये जो बेनामी अकाउंट्स हैं ये इनकी जड़ों में बैठेंगे। ये देखिएगा, ये फैसला आ लेने सिंध में तब्दीली के नारे से हम क्या समझे? क्या सिंध गवर्नमेंट पे सिंध हुकूमत वारिस अपने करप्शन के बोझ की वजह से गिरेगी। वजीर आला जो इनके मुराद अली शाह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, ऐसे चॉकलेट्स की तरह इन्होंने सब्सिडीज दी हैं। अनवर मजीद जो इनके लाडले हैं, फ्रंटमैन हैं, जरदारी साहब के जितने भी फ्रंटमैन हैं, एक महरीन शाह है जिनका मैं केस लेके गया हूँ 61F, बाहर जो अपार्टमेंट्स लिए उसमें भी फ्रंटमैन वो खतून है। इधर इनके साथ अनवर मजीद है। ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। बिल्कुल ठीक। एक एमआईसी जैसा हॉस्पिटल अगर ये 5 साल में बना दे, हौसला कुछ नहीं पकड़ा, क्या हो गया यार? हो सकता है आप लोग क्लियर होंगे तो बच जाएंगे। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़। अच्छा उस्मा, जिस दिन से शरीफ बरादरान को रिलीफ मिला है तो ये डील की बातें और एनआरओ की बातें करने वालों की तादाद में तो इजाफा ही होता चला जा रहा है। पहले शेख रशीद, फिर बिलावल भुट्टो ने इशारे दिए और अब एतजाज एहसन भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये हो क्या रहा है कि नून लीग को रिलीफ मिला है लेकिन वो कटहरे में खड़ी हुई है? देखिए, ये जो फरहारे के ज़र्फ की और उसकी बात है, यही एतजाज एहसन है जिन्होंने कलसूम नवाज के बारे में क्या क्या कहा था।
اور وہ بیچاری قبر میں چلی گئیں اعتزاز احسن کو یقین دلاتے دلاتے کہ وہ بیمار تھیں. اس کے بعد شیخ رشید کی تو خیر آپ کو پتہ ان کی تو کوئی کل سیدھی نہیں ہے ان کے بارے میں بندہ کیا کامنٹ کرے. اور یہ انسیکیورٹیز ہیں ان کی, یہ ان کی پریشانیاں ہیں جو ان کو جو ہے وہ ہر وقت پتہ نہیں کس کو سنا رہے ہوتے ہیں, کس سے یقین دہانی لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کر. تو مجھے تو یہ گانا یاد آتا ہے جب میں ان کے بارے میں ایسے سوچتی ہوں. تو یہ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی توہین عدالت ہے کہ آپ اگر عدالت نے, پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تو انسانیت نام میں میرے خیال ختم ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر سے. ایک بیمار آدمی کو 6 مہینے کی کنڈیشنل بیل ملی ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. اب اس میں این آر او کہاں سے آ گیا مجھے بتائیے, اس میں این آر او کا کیا لینا دینا ہے؟ پتہ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں عظما کہ آپ کے مخالفین آپ کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 93 دیکھ لیں, 2002 دیکھ لیں, مشکل وقت میں پہلے موقع تلاش کرتی ہے نون لیگ, پھر ڈیل کرتی ہے, پھر اچھے وقت تک خاموشی اختیار کر لیتی ہے. آپ اپنے اس تاثر کو کیسے زائل کریں گے؟ اچھا نہیں, اس کا مطلب ہے پھر آپ مان جائیں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے اس وقت ڈیموکریسی نہیں ہے. این آر او جو ہوا تھا, جس کو آپ ڈیل کہتے ہیں, یا وہ اس وقت بھی ایک ڈکٹیٹر نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں سر بھیجا گیا کہ ہماری جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ. خیر ابھی بھی کوششیں جاری ہیں, لیکن میاں نواز شریف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے؟ یہ بیچارے تو کسی کو این آر او کیا, یہ تو مرغیاں اور کٹے دینے کے قابل نہیں ہے, بکریاں بھی شامل کر لینا, اور مرغیوں والا پروگرام شروع کر کے وہ بند, بالکل ٹھیک. لیکن اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو ملنے والی رعایت بے مثال ہے, کسی مجرم کو نہیں ملتی, اور لیکن ان کا نرم رویہ اور خاموشی نے کام کر دکھایا ہے. مجھے یہ اور بتا دیں, کیا یہ سمجھا جائے کہ آئندہ جو 6 ہفتے ہیں ان میں نون لیگ کچھ ری شیپ کرے گی اپنی سیاست کو اس ریلیف کی روشنی میں, چونکہ آپ کا جو بیانیہ تھا وہ تو 180 ڈگری پہ تبدیل ہو گیا ہے؟ نہیں, قطعاً نہیں. مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ ہمارا بیانیہ تبدیل ہو گیا ہے. دیکھیے ووٹ کو عزت دو, یقیناً الیکشن سے پہلے, چونکہ ہم الیکشن کے اندر جا رہے تھے, تو ووٹ کو عزت دیکھو. ایک نیریٹو جو ہے وہ پی ایم ایل این نے بلڈ کیا اور اس کے اوپر ہمیں ووٹ بھی ملے. اب وہ ووٹ کہاں سے کٹے اور کیسے وہ مینیج ہوئے, یہ فیفن کی رپورٹ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں یہ ہمارا نیریٹو ابھی بھی وہی قائم ہے اور کوئی ری شیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ذرا آگے پوچھتی ہوں, ہماری پہلی پرائیورٹی فیملی کی خاص طور پر یہ ہے. میں صرف ایک جملہ پورا کر لوں کہ فیملی کی پرائورٹی اور پارٹی کی پرائورٹی یہ ہے کہ ہم ان کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے. ان کی صحت ہماری پہلی پرائورٹی ہے. اس کے بعد سیاست کرنے کے لیے یہ بھی یہی ہے اور ہم بھی یہی ہیں, میدان بھی یہی ہیں, گھوڑا بھی. ماں سے گورنمنٹ کہہ رہی تھی کوئی این آر او نہیں دیا جائے گا, لیکن یہ آخر میں تو یہ این آر او کے خدشات نے زور پکڑ لیا ہے کہ میاں صاحب کے ریلیف کے حوالے سے گورنمنٹ خود بھی غیر یقینی کا شکار ہے. دیکھیں, آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں عظما سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا ضروری ہے. یہ کہہ رہی تھی آج بھی ہمارا نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دو, تو میں آپ کے پروگرام میں پوچھ لیتا ہوں عظما بہاری صاحبہ سے کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ الیکٹڈ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں, یہ قوم کو بتا دیں. آپ بتائیں گے عظما کہ وزیر اعظم کیا ہے؟ سلیکٹڈ ہیں. یہ دیکھ لیں پاکستانیوں, یہ ہے ووٹ کو عزت دو. وہ وزیر اعظم جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیے ہیں, پاکستانیوں نے ووٹ دیا, اور یہ ووٹ کو آپ لوگ عزت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں سلیکٹڈ ہے. خود ہی اپنے بیانیہ کی نفی کرتے ہیں جو نیریٹو یہ کھیل رہے ہیں. دیکھیں این آر او تو ہم نے دینا نہیں. وزیر اعظم پہلے دن کہہ چکے ہیں کہ نہ این آر او ہوگا نہ مکمکا ہوگا. اس کا جواب ناز بلوچ ضرور دیں گے, کیونکہ یہ ان کے پیپلز پارٹی ملاقاتوں کی بات بھی آپ کے وزرا نے انکشاف کیا تھا. تسلی بخش جواب آپ نہیں دینے کہ کون کس سے اور کیا این آر او مانگ رہا تھا. کہ میں نے ان کو این آر او مانگتے دیکھا ہے, مل نہیں گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو دے دیا گیا ہے. تو یہ تو این آر او لینے کے لیے دربدر ہو رہے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, ملا نہیں ہے انہیں. 6 ہفتے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بارگیننگ کے ماسٹر ہیں شہباز شریف. آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں. سپریم کورٹ نے بھی وہی بات کی ہے کہ میاں صاحب پاکستان میں جہاں سے چاہیں علاج کروا لیں, جس ہاسپٹل سے چاہیں, جس ڈاکٹر سے, جو حکومت کہہ رہی تھی. اور انسانی ہمدردی میں 6 ہفتے کے لیے اگر جیل کے دروازے کھلی گئے ہیں تو پیپلز پارٹی کے دوستوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بلاول جو ٹرین میں کہہ رہے تھے جی این آر او مل گیا, اور عمران خان جو ہے وہ اپنی بات سے تسلی بخش جواب گورنمنٹ نے ہمارے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کریں, آپ مانیں ہم نے چورا چکاری کیا, ہم نے لوٹ مار کیا, اتنے ارب ہے, اس میں سے آپ لی بارگن. آج یہی بات وزیر اعظم نے کہی ہے کہ تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کریں گے. اور دوسرا دیکھیں, یہ بار بار میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں, ہم کیوں انسیکیور ہوں گے میاں صاحب سے؟ میاں صاحب کے لیے تو سیاست کے دروازے اب بند ہیں ہمیشہ کے لیے. ڈر رہے ہیں کہ آگے کہیں جو
शहबाज शरीफ ने हिकमत अमली इख्तियार की है कि आपके लिए मुश्किलात ना पैदा हो जाएं। केसेस से क्लियर होके आ जाए फिर हम देखेंगे, अभी तो वो उनको अदालतों का सामना है। अच्छा नाज, क्या आसिफ अली जरदारी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है जो कि मियां नवाज शरीफ को मिला है? चूंकि ये कह रहे हैं ना, बिलावल भुट्टो ने खान साहब को ताना तो दिया है एनआरओ का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जितने भी इल्जामात लगे उनका सामना पीपल्स पार्टी कर रही है, ठीक, और जो हम एक बायस रवैया देख रहे हैं नैब का, वो सबके सामने मौजूद है। उसके बावजूद आप देखें ना, 15,000 रुपए के नाश्ते के बिल के ऊपर एक पार्टी के लीडर को जिस तरह ह्यूमिलेट करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, वहां पे विच हंटिंग हो रही है। स्पीकर को आप अरेस्ट कर रहे हैं, सीएम को आप तलब कर रहे हैं, आप छोड़ नहीं रहे एक सूबे के पूरे की पूरी लीडरशिप को आप बुला रहे हैं। एक जहां हुकूमत है, एक पार्टी की हुकूमत है सूबे के अंदर, जहां पे आपकी हुकूमत नहीं है, तो वहां पे बजाय इसके कि उनको अपने जो इख्तियारात हैं, जो उनके 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात हैं, उन इख्तियारात को उनको दें, वो फंड्स उनको दें ताकि वो तरक्याती अपने कामों के ऊपर फोकस करें। आप उनको उलझा रहे हैं नैब के शकंजे के अंदर। दूसरी तरफ आपके पास जो सीएम केपीके हैं, पिछले दौर में वो वजीर थे मौसूफ टूरिज्म के, और उनके अकाउंट में सरकारी रकम जो है वो पर्सनल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में चली गई थी, उसके ऊपर कोई सवाल किया। बिलावल भुट्टो ने मियां साहब के हवाले से बात की, पहले ही बताइए बिलावल भुट्टो को शिकवा किससे है? वजीर आजम इमरान खान से है या मियां नवाज शरीफ से है, जिनसे मिलने कुछ दिनों पहले वो गए थे और उनको नजरियाती कहा था? अब उन्हीं नजरियाती के ऊपर इतने जल्दी शकों को शुबात का इजहार। जब आप एक तरफ जो है, एक तरफ आप गिरफ्तारियां करें, अमल में लेकर आए, एक तरफ हुकूमत एनआरओ शोर मचा रही हो, और दूसरी तरफ हम खुद चाहते थे कि मियां साहब, और हमें खुशी है कि मियां साहब को ये रिलीफ मिली है इंसानी बुनियाद के ऊपर। बिलावल ने एनआरओ का इशारा दिया, वो समझ रहे हैं एनआरओ लिया है, एनआरओ तो नजरियाती कह रहे थे, नजरियाती तो डट जाता है, नहीं लूंगा रिलीफ। एनआरओ तो दिया है ना हुकूमत ने, इसमें मैं आपको गिनवा तो रही हूं, मैं आपको गिनवा तो रही हूँ। एनआरओ इन्होंने सीएम केपीके को दिया हुआ है, एनआरओ स्पीकर केपीके को दिया हुआ है, एनआरओ डिफेंस मिनिस्टर को दिया हुआ है, एनआरओ तो उन खुसरो बख्तियार साहब को दिया हुआ है, एसिड बियॉन्ड मींस के ऊपर मियां साहब एनआरओ इन लोगों को दिया हुआ है। मियां साहब के एनआरओ को जो आप कह रहे हैं या रिलीफ को, क्या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के लिए पैगाम समझ रही है कि अब तैयारी पकड़ लें, अगला नंबर उन्हीं का है? नहीं, पीपल्स पार्टी इज फेसिंग, हम तो फेस कर रहे हैं। मैंने आपको भी तैयार है मेंटली, मैंने आपको तो गिनवा दिया ना कि हुकूमत, चूंकि हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस और अपनी गवर्नेंस के ऊपर मायूस कुन तरीके से फेल हो चुकी है, लिहाजा वो इस किस्म के एक्ट करके अटेंशन डाइवर्ट कर रही है। अवाम को तो मुर्गी के ऊपर, छाबड़ियों के ऊपर लगा दिया है, अवाम को तो रेडियां प्रोवाइड कर रहे हैं कि अवाम जो है बर्गर और फ्रेंच फ्राइज बेचे, अवाम को अंडे और मुर्गियों के ऊपर लगा के ये अटेंशन डाइवर्ट, ये अब बकरियां, जी बिल्कुल, ये अवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस किस्म की चीजें। आमिर अब्बास साहब, जो प्रेसिडेंट मियां नवाज शरीफ के लिए सेट हुआ है, क्या वो आसिफ अली जरदारी के भी काम आ सकता है? चूंकि बीमार वो भी है ना, अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो। देखिए, एक तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, हर केस के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। मियां साहब को जो बेल है, मैं इसको बेल तो समझता नहीं, उन्हें एक सिर्फ 6 हफ्तों का एक क्वेश्चन दिया गया है कि ठीक है, वो अपने मर्जी के डॉक्टर्स के पास जाएं, वो जाके उनको चेकअप कराएं और उसके बाद वापस आ जाएं, क्योंकि उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने बेल को खत्म किया। उन्होंने खुद कहा हमें सिर्फ 8 हफ्तों की मोहलत चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है 8 नहीं, हम 6 दे देते हैं। जरदारी साहब अगर कहते हैं कि जी हमें भी 6 हफ्तों की मोहलत चाहिए, तो जरूर उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन जरदारी साहब अभी कन्विक्ट नहीं है, मियां साहब का केस डिफरेंट है। जरदारी साहब अगर अरेस्ट होते हैं और उसके बाद जमानत के लिए जाते हैं मेडिकल ग्राउंड्स पे, तो आई बिलीव कि उनका केस ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि अभी तक सजा नहीं हुई। लेकिन मियां साहब को जो रिलीफ मिला है, जो नून लीग को रिलीफ मिला है, तो क्या रियासत की तरफ से ये इवन हैंडेडनेस का पैगाम नहीं दिया गया? नून लीग के लिए ब्रेक थ्रू नहीं है? आप देखिए इससे पहले लीगल प्रोसेस को तो वो जानबदारी का इल्जाम लगा रहे थे। देखिए, एक तो रियासत को आप कह रही हैं जिसका जुडिशरी एक सिस्टम है, जो इनको रिलीफ दिया गया है वो पेयरली कानून को सामने रखते हुए किसी और कंसिडरेशन को कतन नजर अंदाज किया है उन्होंने, और उन्होंने सिर्फ ये देखा है जमानत देना। आपके इल्म में होगा कि एविनफील्ड में जो जमानत दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन है, वो इस्तेमाल करे नहीं करे। ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक सवाबदीद है कि वो 6 हफ्ते के लिए किसी को जाने देती है, तो इसको ये रिलेट करना, एक्सटेंड होना जमानत का, आपके ख्याल में ये कितना मुश्किल या कितना आसान हो सकता है, और क्या इस पर मेडिकल रिपोर्ट्स पर इन्हिसार किया जाएगा? देखिए, एक तो ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि शायद इसके बाद ये एक्सटेंड होगी, ये कतन इस तरीके से एक्सटेंड नहीं हो सकती। इस फैसले में क्लियरली लिखा है
کہ 6 ہفتوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد آپ دوبارہ کسٹڈی میں جائیں گے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں سرنڈر کرتا ہوں ہائی کورٹ کے سامنے, ساتھ ہی ایک ضمانت کی درخواست لے جائیں, مجھے مزید ضمانت. لیکن کہا جا رہا ہے میاں صاحب کے جو باہر ڈاکٹرز ہیں, اگر وہ یہاں پہ وزٹ کریں گے, اگر وہ یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ میاں صاحب کا یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا, تو کیا پھر کورٹ انہیں باہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے علاج کے لیے؟ اگر کوئی ایسی سچویشن آتی ہے اور میاں صاحب ایک دفعہ اریسٹ ہوتے ہیں, دوبارہ جیل میں جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کوئی بھی ملزم اگر اس کی حالت خراب ہوتی ہے اور پھر عدالت دیکھے گی, کیونکہ آج تک عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ انہیں کوئی آج کے دن کوئی ایسی بیماری نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہو. انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ جناب یہ کوئی ہارڈ شپ کا کیس نہیں ہے, پیورلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ انہیں 6 ہفتے دیے گئے. اور اس کے بعد جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو عدالتیں اس کا فیصلہ کریں. اچھا, اس میں تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں, کیونکہ میں نے بلاول بھٹو کی بھی بات کی, تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے, تو کیا اب اگر پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑتی ہے تو نون لیگ اس کے لیے کھڑی ہوگی؟ چونکہ پیپلز پارٹی شکوہ کر رہی ہے ہم فرنٹ فٹ پہ آئے تو پی ایم ایل این بیک فٹ پر چلی گئی ہے, تو کیا یہ پے آف کا ٹائم ہے؟ میں نہیں سمجھتی ایسا کوئی سٹیٹمنٹ میری نظروں سے تو نہیں گزرا کہ جس پر انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ فٹ پہ آئے تو ہم بیک فٹ پہ آ گئے. ان کے لیڈرز شکوہ کر رہے ہیں. اور بلاول صاحب کی جو ایکسپلینیشن آئی ہے, جو بلاول صاحب کی بات کی بھی ایکسپلینیشن آئی ہے, جو میں نے مختلف ٹاک شوز میں بھی مختلف, اعتزاز احسن صاحب پارٹی کو بائی دا وے ریپرزینٹ نہیں کرتے. یہ ابھی ان کا پچھلا بھی ایک سٹیٹمنٹ تھا جس کے اوپر نفیسہ شاہ جو اسپوکس پرسن بلاول بھٹو کے بیان کے بعد انہوں نے بیان دیا. جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ بلاول کے بارے میں ان کے بہت سارے جو پارٹی اسپوکس پرسنز ہیں انہوں نے مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کے ایکسپلین کیا ہے کہ انہوں نے شیخ رشید کی اور گورنمنٹ کی بات کو کوٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان کا اپنا یہ مقصد اور اپنی یہ بات قطعی نہیں ہے. اور ہم بالکل اپوزیشن, دیکھیے لیکن ہم 2 مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمیں اپنے ایشوز پہ اور ایجنڈاز پہ ایک ٹھیک ہے بات بالکل. اب جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس وقت ملک کے اندر, جو ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال ہے, جو معاشی طور پر بیڑا غرق اس ملک کا کر دیا گیا ہے, پر بالکل ہم ایک ساتھ ہیں. عظمیٰ میں یہی پوچھ رہی تھی کہ حکومت کے خلاف اس فیصلے کے بعد کیا آپ لوگوں الگ الگ رہی ہوں گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا پی ایم ایل این کا موقف کیا ہوگا؟ کیا آپ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے جیسے شہباز شریف کی گرفتاری پر پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی تھی؟ ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ اب تک چل رہی تھی, اس فیصلے کا اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ بات شخصیات کی نہیں ہے پارس, بات اصول کی ہے. اگر وزیر دفاع جو ہے ان کے بارے میں نیب کو, چیئرمین نیب کو ریکمنڈیشن بھیج دی جائے کے پی کے کی طرف سے کہ ان کو اریسٹ ہونا چاہیے, ان کے خلاف مالن جبا کا کیس ثابت ہو گیا ہے اور ان کو اریسٹ نہ کیا جائے, تو پھر ہم نہیں مانتے نا, یہ احتساب پھر نہیں چلے گا. خسرو بختیار کے خلاف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ دسمبر سے پینڈنگ پڑی ہو, اس کے بارے میں میرے پاس پوری ڈیٹیل موجود ہے ان کے کیس کے حوالے سے, اور میں اتنی خطرناک بات جو آپ کو جو اس کے اوپر کچھ نہیں دیکھیے. پھر اب یہ ہے کہ بلین ٹری سونامی کے اوپر ڈائریکٹر جنرل کی بڑی خطرناک رپورٹ ہے, جو پودوں کو خریدنے کے حوالے سے بھی ایک بہت ان کے پاس اسکیم تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو فیک انرولمنٹ آئی ہے اور فیک اسکول سامنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کیا کچھ اطمینان ہے گورنمنٹ کو کہ میاں صاحب کو ریلیف ملنے کے بعد کم از کم جو نون لیگ ہے وہ تو احتجاج کا حصہ نہیں بنے گی, یا احتجاج اس طریقے سے نہیں کرے گی اگر زرداری صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں اطمینان ہے؟ کس نے کہا ہے نہیں بنے گی؟ آپ بنیں گے احتجاج کا حصہ؟ یہی تو بات ہو رہی تھی ابھی. یہ دیکھیں گے, بالکل فیصلہ کریں گے. یہ کوئی بات یہ بات یہ ایسے نہیں ہے اس کو رول آؤٹ کیا جا سکتا, تو بالکل کر سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ بالکل ہم کریں گے. اطمینان کیا ہمیں ہونا ہے؟ دونوں جماعتوں نے اگر لانگ مارچ کرنا ہے, تحریک کرنی ہے, جو بھی کرنا ہے, ٹرینیں بھرنی ہیں, جیلیں بھرنی ہیں, بسیں بھرنی ہیں, میں تو ان کے آگے سوال رکھتا ہوں کس نظریے پہ یہ بھریں گے؟ کرپشن کا پیسہ ریکور کرنے کے لیے کارکنوں کو کہیں گے, پاکستانی قوم کو کہیں گے آئے سڑکوں پہ. اسی لیے تو انہوں نے ایک تاریخی یو ٹرن لیا اپنی ٹرین مارچ سے. اور ناز بلوچ بھی آپ کے پروگرام میں تھوڑی لیٹ تھی, محلے یہ ٹرین لیٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ پروگرام میں بھی لیٹ پہنچی ہیں. ایسے ٹرین مارچ یا ایسے ٹرینیں نہیں بھری جاتی. اگر بھر سکتے, پہلے تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اپنے ہی صوبے میں انہوں نے تھیٹر لگایا اس کا ٹرین مارچ کا, اپنے ہی ووٹر سپورٹر وزراء گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کراچی سے انہوں نے لاڑکانہ تک ٹرین مارچ کیا ہے. نیب آفس کے باہر کیا ٹھیک ہے, ان کا حق ہے, دیکھیں یہ ان کا حق ہے, یہ احتجاج کریں, لیکن کرپشن پہ اکثر ان سے پوچھنے والی بات ہے. اور دوسرا عظمیٰ جو مہنگائی کھیل رہی تھی, دیکھیں مجھے ایک سیکنڈ آپ نے دینا, جب آپ کا گیس کا ادارہ 150 ارب کے خسارے میں ہوگا, دیوالیہ اس کا نکلا ہوگا, انرجی 450 ارب کے خسارے میں ہوگی. پارس میں سادہ الفاظ میں قوم کو بتاتا ہوں, آپ کے ماشاءاللہ پروگرام کی بڑی زبردست ریٹنگ ہے, اگر یہاں ایڈز اشتہارات آپ کے پروگرام میں مفت چلانے شروع کر دیں گے تو آپ کا پروگرام بھی بند ہو جائے
جائے گا. اسی طرح ان اداروں کا انہوں نے حال کیا ہے. عظمیٰ بتا دیں ایک ادارہ بھی کہ اپنے 5 سالہ دور میں یا 35 سال یہ اس ملک میں رہے ہیں, کوئی ایک ادارہ ریلوے سے لے کے پی آئی سے لے کے اسٹیل مل سے لے کے بھی منافع بخش ہو, کوئی ایک ادارہ ہمارے حوالے کر کے کہ جی ہم نے بڑی محنت کی ہے, بڑی زبردست اکانومی چلائی ہے, یہ لیں جی یہ ادارے. ایک سوال کروں, 8 مہینے میں یہ جو اتنی ساری آپ نے شکایتیں کر دی ہیں, کتنی بلیڈنگ آپ نے روکی ہے؟ میرا آج یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ زرداری صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں, چونکہ وہی بات ہو رہی تھی کہ آپ عدالت میں بھی کیس لے کر گئے نا, اور اس کا اب سٹیٹس کیا ہے؟ میرٹ پہ کیس ہے, 3 پراپرٹیز تھیں, اثاثے ہیں ان کے جو انہوں نے چھپائے ہیں. سٹیٹس کیا ہے اس کا؟ سٹیٹس یہ 4 اپریل کو تاریخ لگ چکی ہے, اور مجھے تو امید ہے انشاءاللہ تعالی عطا منیلا صاحب نے پہلے بھی انصاف دیا تھا, اس دفعہ بھی مجھے پوری امید ہے. جب زرداری صاحب کے خلاف نیب کا ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ آپ شارٹ کٹس کیوں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ کہ آپ کو اعتبار نہیں ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے ہمیں 62(1)(f) جو ہے یا 62, 63 ختم کر دینی چاہیے. تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ آپ وہی طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں زرداری صاحب کے معاملے پہ جو میاں صاحب کے معاملے کے اوپر کیا تھا نا, جہانگیر صاحب بھی تو نہل ہوئے نا, ہمارے لوگ بھی نہل ہوئے ہیں, یہ کوئی ان کے لوگ تو نہل نہیں ہو رہے. تو نیب کا ٹرائل ہو رہا ہے نا, اس کا ویٹ کر لیں. چلے وہ نیب کا فورم مختلف ہے, یہ مختلف ہے, یہ تاحیات نہلی ہے, اس میں وہ تاحیات جیل جائیں گے. دونوں صورتوں میں مختلف پوزیشن ہے. اب یہ راجہ عامر صاحب بتا سکتے ہیں کہ نیب کے معاملات میں کیسے وہ ایک طرف ناز نیب کی تلوار ہے اور دوسری طرف نااہلی کی درخواست ہے. پیپلز پارٹی ان چیلنجز سے کیسے نکلے گی؟ کیا میاں صاحب کی طرح زرداری صاحب کی سیاست کی بھی قربانی دینی پڑے گی؟ فارس, ایک تو پہلے میں ذرا رسپونڈ کر دوں عثمان کو, اپنے بھائی کو, کہ جب آپ حکومت میں آئے اس سے پہلے آپ نے نعرے یہ لگائے تھے کہ غریب کو ریلیف دیں گے, غریب پہ کوئی بوجھ نہیں ہوگا, اور بڑا چلا کے اسد عمر صاحب فلور آف دی ہاؤس کہتے تھے پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے اوپر کہ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حکمران کرپشن کر رہے ہیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب خود کہتے تھے کہ جب بھی مہنگائی ہوتی ہے تو دیٹ مینز اس کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ فارمولا صرف تب تک تھا جب تک آپ اپوزیشن میں تھے. آج آپ حکومت میں ہیں تو آج آپ نے آتے ہی 9 روپے فی یونٹ سے بجلی آپ نے بڑھا کے 14.5 روپے کر دی. 5 روپے کرپشن کی وجہ سے ہوا ہے. میری گزارش آپ لوگوں نے کی ہے, میری گزارش سننے تو آپ نے ماشاءاللہ سونے پہ سہاگا. نہیں ہم نے کرپشن کی, لیکن کرپشن اتنی ہوئی کہ اس دور میں جب آپ کو 9 روپے کی بجلی ملی تو آپ نے اس کو اٹھا کے مزید 5 روپے آپ نے 7 مہینے کے اندر آپ نے اضافہ کر دیا. تو یہ جو 7 مہینے میں 5 روپے کا اضافہ, یہ کون سی کرپشن ہے؟ یہ کرپشن نہیں ہے. قرضوں پہ قرضے آپ لے رہے ہیں, زرداری صاحب کے حوالے سے چیلنجز سے آپ کیسے نکلیں گے؟ میں صرف یہ کرپشن منترا, آسٹیرٹی منترا کہ یونیورسٹی بنا دیں گے وزیر اعظم ہاؤس کو, اور وہ ہم نے دیکھا کہ جب وزرائے اعظم آتے ہیں تو کس طریقے سے ان کو پروٹوکول آپ دے رہے ہیں. یہ آسٹیرٹی سٹنٹس کو آپ چھوڑ دیں. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے لیڈر ٹرین مارچ کیا آپ نے, لانگ مارچ کیا, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں, حالات بدلتے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نے بات کی, میں نے تحمل کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا؟ آپ کوئی میرے سیدھے تعریف کی نہیں پڑھ رہے تھے. تو پوری کریں, 2000 کے آپ لوگ لے گئے اور آپ نے 200 روپے 200 بھی دیے نا. میری گزارش سنیے, پیپلز پارٹی پرانی نوسر باز ہے, ایسے ہی کرتی ہے. آپ نے وہ اینک پہنی ہے, آپ نے وہ اینک پہنی ہے جو شاید دھرنے کے دنوں میں آپ کہتے تھے کہ پرویز رشید صاحب پہنا کرتے تھے, جو کرسیاں گنتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ غلط گن رہے ہیں. تو آج آپ وہی حرکت کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کہا 2000 روپے دے کے کہا کہ ہم دیں گے آؤٹ ٹرین مارچ میں لوگوں کو, اور ان کو 200 روپے پکڑا دیے. کہہ رہے ہیں یہاں بھی انہوں نے دیکھیں یہ کام کیا, اب دھوکہ دیا. میری گزارش سن لیں, اس قسم کے 2-3 ان کے پاس فنکار ہیں جو کہ ایم پی ایز بن چکے اتفاقیہ طور پہ, ان کو خود یقین نہیں آتا کہ کیسے بن گئے. اب وہ جا کے کسی کے سامنے بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ راجہ عامر عباس صاحب یہ اچھا سن کی ابھی آپ مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے. اب آپ سے پوچھ لوں پارس, مجھے ایک بات مکمل کرنے دیں. ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کے پروگرام میں ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب سلیکٹڈ نہ کہا کریں, عوام نے ووٹ دیا. میرے سوال کا کوئی جواب نہیں کی عوام نے ووٹ دیا, رائٹ, تو خدا رہا اس کا بھی مینڈیٹ عثمان ڈار کا بھی زرداری صاحب کا کیس لے کے عدالت میں جا رہے ہیں, اس میں آپ کو کتنا وزن لگتا ہے عامر عباس صاحب؟ دیکھیے میں تو کیونکہ جب پروگرام میں آ رہا تھا مجھے بتایا گیا تھا منی لانڈرنگ اور آج کے یہ جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے بحث ہوگی, لیکن یہاں تو اکانومی اور پرائز کیسے بڑھنی ہے اس پہ تمام فوکس کیا جا رہا ہے. اینی ہاؤ زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں اب اس میں انہوں نے بیل لے لی ہے, انٹرم بیل 10 تاریخ کو لگی. منی لانڈرنگ کی بات نہیں کی جو کیس یہ لے کے جا رہے ہیں, پہلے اس کا پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں آپ کو کتنا دم لگ رہا ہے. اچھا, یہ جو کیس لے کے گئے ہیں یہ کیس ہے کہ جی انہوں نے کچھ پراپرٹیز ہیں نیو یارک میں اپارٹمنٹ ہے, گوگل کی ہے انہوں نے, اور اس کے علاوہ کچھ گاڑیاں ہیں جو گاڑیاں انہوں نے, پارکنگ لاٹ ہے, نہیں وہ پارکنگ لاٹ تو ادھر ہے, کچھ یہاں پہ بلٹ پروف گاڑیاں امپورٹ ہوئی تھی, یہ وہ کیس ہے.
اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ 2000 آج کی تاریخ تک، مارچ کی تاریخ تک وہاں کے ٹیکسیشن کے ڈاکیومنٹ لائے ہیں جو زرداری صاحب پے کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ ڈکلیئر کرنا تھا، اور اگر انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا تو یہ اسی زمرے میں آتا ہے. میاں صاحب کی تو ایک تنخواہ تھی جو انہوں نے لی نہیں، اور وہ نہیں، یہ تو اس سے بہت بڑی بات ہے. لیگل ناک آؤٹ ہو سکتے ہیں ان کے کیس میں، اور فورم ٹھیک ہے جس پہ یہ گئے کہ جیسے وہاں پہ تو ان کے پاس جواب نہیں بن پایا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، اور وہ قطری خط لے کے آئے. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زرداری صاحب کیا جواب دیتے ہیں. unless and until we don't see کہ ان کا جواب کیا آتا ہے، it's too early. ابھی ایک ایلیگیشن ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے بیچ دیے تھے، تو کیا وہ کوئی ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ بیچے تھے؟ اب منی لانڈرنگ کی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے اس کا میں سوال کر رہی ہوں کہ ہائی کورٹ سے انہوں نے ضمانت لے لی ہے، اب اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کتنا امکان لگ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا بھی یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ نیب پوچھے بغیر کسی کو بھی اریسٹ کر سکتی ہے اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا اس سے زیادہ ایک سٹرونگ فیصلہ آیا ہے کہ نیب ایک اسپیشل لا ہے، اور اس میں ضمانت اسپیشل سرکمسٹانسز میں دی جاتی ہے، عام سرکمسٹانسز میں نہیں دی جاتی. اب 10 تاریخ کو انہوں نے نیب کو بلایا ہے کہ بتائیے کہ وہ جی آئی ٹی نے کیا ایویڈنس ان کے بارے میں اور اس پورے کیس کے بارے میں انرتھ کیے ہیں. اب وہ ایویڈنس جو پہلے سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا، تو سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کرمنل کیسز بنتے ہیں، نیب کے کیسز بنتے ہیں، ریفرنسز بنتے ہیں، سپریم کورٹ نے ادھر بھیج دیے. اب ہائی کورٹ دیکھے گا کہ اگر وہ ایویڈنس سٹرونگ انف ہے تو وہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو ذہن میں رکھے گا کہ نیب میں ضمانت دینے کے اصول کچھ اور ہیں، تو اگر وہ ضمانت، اور خاص کر بیل بیفور، ایک ہوتی ہے بیل آفٹر اریسٹ، اس میں آسانی ہوتی ہے، بیل بیفور تو بہت مشکل ہوتی ہے. تو اگر اس دن وہ ریفیوز کر دیتے ہیں، پورے ٹرائل کے لیے وہ کہہ رہے تھے جب تک ٹرائل چلتا ہے تو ان کو ضمانت دے دی جائے، جو نہیں ملی ان کو. اگر ریفیوز ہو گیا اس دن، تو پھر 10 تاریخ کو وہ کورٹ پریمیسز سے زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ اور یہ تمام اریسٹ ہو. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں ضمانت جو ہے یہ پورے ٹرائل تک ایسا نہیں ہے کہ یہ ملتی رہے گی، اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کا منطقی انجام یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر ریفیوز ہو تو نیب قانوناً اسی دن ان کو اریسٹ کرے. بالکل ٹھیک. عظمیٰ آپ بات کر لیں پھر میں بریک لوں، لیکن چھوٹی سی بات. میں ابھی جو اداروں کا وہ کہہ رہے تھے نا، میں مہنگائی اور میں وہ کھیل رہی ہوں، میرا قطعی یہ کھیلنا ویلنا آپ کا کام تھا، یہ جو آپ لوگ کر رہے تھے. اب مجھے یہ بتائیے 8 مہینے میں کون سے ادارے کو ریفارم کرنے کی پالیسی آپ کے سامنے آئی ہے؟ کس ادارے کو ریفارم ہوا ہے آج تک؟ اور دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہو جو سب سے بڑا ان کا وعدہ تھا وہ یہ تھا کہ میں کوئی اربوں روپیہ آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا، اور آپ کی اطلاع کے لیے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2.5 لاکھ کم گوشوارے جو ہیں وہ اس وقت اس سال جمع ہوئے ہیں. یہ ہے کانفیڈنس. اگر پھر ان کی نیریٹو کو میں صحیح مانوں جو کہتے تھے کہ مجھ پہ لوگ بڑا اعتبار کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے ڈسٹرسٹ ہے. 2.5 لاکھ گوشوارے کم جمع ہوئے ہیں، اور ٹیکس ان سے اکٹھا نہیں ہو رہا. چندہ اکٹھا کرنے میں اور کھانے پینے میں فرق ہوتا ہے، ٹیکس میں گھروں کے لیے بھی چندہ ماڈل لا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ چلتا ہے کہ نہیں. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عثمان ڈار صاحب، خواجہ آصف کو بھی نیب نے بلا لیا ہے اور آپ ان کے خلاف بھی کمپلیننٹ ہیں، تو آج بتا ہی دیں کہ جب آپ نیب آفس گئے تھے اور آپ نے وہ فائلز کے انبار دیکھے تھے تو اس میں کیا تھا خواجہ آصف کے خلاف؟ دیکھیں میں نے دیکھی، جیسے آپ کے سامنے پیپرز پڑھے ہیں، پڑھ تو نہیں سکتا اتنے ڈسٹنس سے، تو میں نے اپنا ایک گیس کیا کہ اتنی ماشاءاللہ لمبی چوڑی فائلیں پڑھی، لیکن جو میں اپنی فائلیں لے کے گیا ہوں نا پارس، وہی کافی ہیں ان کے لیے. میری اپنی فائلز جو ہیں اس میں ان کے فارن اکاؤنٹس ہیں، باہر جو اثاثے چھپا رکھے ہیں انہوں نے. دیکھیں عظمیٰ بار بار یہ پیپلز پارٹی والے بھی نیب پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میری بھی ریزرویشنز ہیں نیب کے ساتھ. 1.25 سال بعد باری آئی ہے، 1 سال تو 3-4 ماہ ہو گئے جب میں وہاں گیا تھا. تو جو یہ نام لے رہے ہیں، جن کے بھی لے رہے ہیں، چاہے وہ حکومت میں ہیں، حکومت سے باہر ہیں، راجہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ نیب کا انویسٹیگیشن کا طریقہ کیا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کو نہیں پکڑ رہے، ان کو پکڑ لیا. جو آپ نے نیب میں وہی ثبوت خواجہ آصف کے خلاف دیے جو آپ نے سپریم کورٹ میں بھی دیے تھے، لیکن سپریم کورٹ میں خواجہ آصف کے حق میں فیصلہ آیا تھا. یہ کلیئر کرنے دیں، سپریم کورٹ میں کیس تھا اقامے کا، اثاثوں کا کیس نہیں تھا. وہ کیس تھا کہ انہوں نے اقامہ ڈکلیئر کیا ہے یا نہیں کیا. انویسٹیگیشن وہاں ہو نہیں سکتی تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ان پہ بھی جے آئی ٹی بنائی جائے گی کہ بطور فارن منسٹر انہوں نے باہر اکاؤنٹس کھولے، پیسے موجود ہیں، اثاثے موجود ہیں، لیکن وہ جے آئی ٹی نہیں بنی. اب نیب، مجھے امید ہے کہ نیب سے اگر جو ایسٹس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹرانزیکشنز ہیں، اگر وہ اکاؤنٹ آف نہیں تھی تو ان کو صادق اور اکاؤنٹ فور نہیں تھی تو ان صادق اور امین کیسے وہ ٹھہرائے گئے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا تھا کہ جو اقامہ جو جس کو ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا اس پہ کیس تھا. یہ تو ٹیکس ایویژن کا جو پیسہ باہر گیا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کے لیے پراپر ٹرائل چاہیے. سپریم کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہ بچ کے نکل گئے ہیں. اگر انہوں نے اگر ٹیکس دیا ہے، میرا سادہ سی بات ہے،
اگر ان کے وکیل نے پتہ کیا پوزیشن لی تھی جب یہ سارا پیسہ تھا, کہتے ہیں خواجہ صاحب نے وہاں جوا کھیل دیا اس لیے ہم صاحب نہیں دے سکتے کہ پیسہ ہار کیسے گئے کہاں گیا, اس طرح کے تو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں عدالت میں. رائٹ, اسی پہ عظما یہ خواجہ آصف کو جو نیب نے طلب کیا ہے, نون لیگ اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا دوسرے خواجہ بھی قربانی کے لیے تیار ہیں, یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ سابق وزیر دفاع سے پہلے موجودہ وزیر دفاع کا نمبر آنا چاہیے نا, ان کی بھی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں؟ بات نمبر کی نہیں ہے, بات اصول کی ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا. یہ جو چیئرمین نیب کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے نا, کہ جس کو دل چاہے گا اس کو وہ اٹھا لیں گے. ہمارے خلاف جو ہے وہ انکوائریاں بعد میں ہوئی, اریسٹ پہلے کر لیا گیا. ان کے خلاف جو ہے وہ لکھ کے دے دیا کے پی کے کی نیب نے, اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہے. اب یہ جو خسرو بختیار کا میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی, تو میں صرف ایک لائن آپ کو سنانا چاہتی ہوں, جو اگست کا لیٹر ہے 2018 کا, اس میں لکھا ہے the subject complaint was received from NAB headquarters wherein it was alleged that subject while serving as Minister for State for Foreign Affairs embezzled money from the 2005 earthquake fund relief. اندازہ لگائیے کہ earthquake کے پیسے کھانے کا الزام ہے ان کے منسٹر کے اوپر, جنہوں نے اس صوبے کو, جنہوں نے جنوبی پنجاب کو بھی ایک صوبہ بنا کے دینا تھا, جس کے اوپر ابھی یہ کہہ رہے تھے نا ہمیں سلیکٹڈ نہ کہا کریں, ووٹ کو عزت دو. اور بھائی یہ کس طرح جوڑے گئے آپ کے ساتھ, کیسے انڈیپینڈنس جو ہے وہ جہازوں میں بھر بھر کے لائے گئے, کیوں مجھ سے دوبارہ سننا چاہتے ہیں, وہ آپ امبیرسمنٹ فیل کرنا چاہتے ہیں. آپ میری گزارش کی اندازہ لگائیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے, اب ان کی بات یہ ہونا چاہیے. اب میں جو میں کہنا چاہتی ہوں, یہ نہیں کہ ان کے خلاف نہیں ہو رہی, میں جو پرنسپل سیٹ کرنا, میں کہنا چاہتی ہوں کہ پرنسپل سیٹ ہو ایک ہی یارڈ سٹک سے آپ سب کو دیکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کسی کو بھی دیکھیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے لوگوں کو جو ہے, اور یہ اگر ایک نظر سے دیکھیں نا آپ سب کو, لیکن یہ غلط ہے کہ ان کے خلاف نہیں ہو رہی تو میرے خلاف بھی نہیں ہو, میرے خلاف نہیں ہو رہی تو ان کے خلاف نہیں. ہمارا نیب سے کیا لینا دینا, نیب تو ان دونوں نے بنائی تھی, 10 سال تو ان کو یہ کالا قانون نہیں لگا, 10 سال تو گٹھیاں کسی نے نہیں لگا, آج یہ 6-8 ماہ میں کیا ہو گیا, ان سے پوچھیں گے 10 سال نیب کیوں اچھی لگ رہی تھی. نیب کے چیئرمین خواجہ آصف کے کیس میں آپ کو کتنا وزن لگ رہا ہے, ساری فائلوں کے اندر کیا لکھا ہے سب آپ کو پتا ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں بڑے بڑے الزامات لگتے ہیں. عامر عباس صاحب جب نیب کیس بناتا ہے تو آخر میں وہی ایسٹ بیونڈ مین نکلتا ہے, وہ ساری کرپٹ پریکٹسز پیچھے رہ جاتی ہیں. تو خواجہ آصف کے کیس میں کتنا آپ کو ویٹ لگتا ہے؟ دیکھیے ویٹ کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ نیب تفتیش کیا کرتی ہے. ویٹ شروع میں جو بھی کیس نظر آتا ہے اس میں بڑا ویٹ نظر آتا ہے, لیکن جب وہ نیب کے پاس چلا جاتا ہے, وہ دیکھیے شہباز شریف صاحب کے خلاف نیب نے کتنا کچھ کہا, لیکن جب کورٹ میں آئے تو نیب کا کیس اتنا ویک فوٹنگز پہ تھا کہ کورٹ کو آبزرویشن دینی پڑ گئی. اور اسی طریقے سے پہلے دن تو بڑا نظر آئے گا, بڑے ان کی میٹنگز بھی ہو جائیں گی, اعلانیے بھی آ جائیں گے, اعلانیہ بھی نظر آئے گا. اور سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ جناب یہ پہلے دن تو آپ بڑے لوگوں کی پگڑیاں اچھال دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب تفتیش کا مرحلہ آتا ہے, جب پروسیکیوشن کا مرحلہ آتا ہے, تو آپ اتنے اس میں کمزور کیسز بناتے ہیں کہ الٹیمیٹلی عدالتیں ان کو بند کرنے کی مجبور ہوتی ہیں. اب خواجہ آصف جو ہے وہ نیب میں ملزم بھی ہیں, اور وہ بابر اوان کا وہ جو نندی پور والا کیس ہے اس میں وہ گواہ بھی ہیں نیب کے, تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آئے گا, نیب کیسے ڈیل کرے گا, مطلب وہ منطقی انجام تک پہنچائے گا خواجہ آصف کے کیس کو؟ دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں بنتا, وہ اس کے فیکٹس انٹائرلی ڈیفرنٹ نہیں, گواہ تو ہیں, فیکٹس ڈیفرنٹ ہیں. اب وہ کبھی یہ نہیں ہوں گے کہ اپنی گواہی سے منحرف ہو جائیں اور بابر اوان کے فائدے کے لیے اپنی گواہی سے منحرف ہوں, وہ وہاں پہ اپنا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیب ان سے اپنی مرضی کا بیان لے لے اور دوسری طرف سے ان کو ریلیف دے دے. نہیں, بیان ایسے نہیں ہوتا, بیان آلریڈی ریکارڈڈ ہے ان کا, اسی بیان کو کورٹ میں آنے دینا ہے. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہاں پہ ان کا کیس ہے, وہ ثابت کریں گے کہ جناب یہ کیس واقعی ہی وہ جو سپریم کورٹ میں کیس تھا وہاں پہ مس ڈیکلیریشن کا تھا. یہاں پہ ہے کہ آپ نے سورس بتانی ہے, جو میاں منشا کا جیسے کیس ہے کہ یہ پیسہ ملک سے باہر کیسے گیا, انہوں نے بھی یہی بتانا ہے کہ جی یہ باہر کی پراپرٹیز کیسے پہنچی. آپ عظما یہ خواجہ آصف آپ نے کہا ہے, لیکن جب اپنا فائدہ ہوتا ہے نا, پھر تو کون میں کون, پھر صرف اپنے آپ کو ہی دیکھا جاتا ہے. ناز مجھے یہ بتائیے, اب خواجہ آصف اور آصف علی زرداری جو ہیں, ایسے نہیں, میں صرف میں تمہارا موقع دیتی ہوں ایک سیکنڈ سے. خواجہ آصف اور آصف علی زرداری صاحب دونوں کے نیب میں کیسز سنے جا رہے ہیں, لیکن جب عظما نے بھی 2-3 دفعہ ذکر کیا خسرو بختیار کے حوالے سے, جو کہ ان کی کیبنٹ میں وفاقی وزیر ہیں, کل اخبار میں تفصیلی رپورٹ بھی آئی ہے, تو کیا خیال ہے کہ نیب سے پہلے کیا وزیر اعظم کو خود ان سے وضاحت نہیں طلب کرنا چاہیے؟ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟
देखें क्या ये वजीर आजम को के इल्म में नहीं था, क्या वो नहीं जानते थे? देखें ये तो हकीकत है कि परवेज मुशर्रफ की पूरी काबीना को कॉपी पेस्ट करके उनको बिठा दिया गया है। यही वजह है कि परवेज मुशर्रफ के बारे में तो चूं भी नहीं होती, उनके लिए तो उनको ऐसा एनआरओ दिया है कि उनको बुलाने की तो बात भी नहीं होती है। एजाज शाह को भी लगा दिया ना, अभी उनको भी ले आए हैं। उनके ऊपर तो कोई बात भी नहीं। अब बिल्कुल एजाज शाह को भी लगा दिया इन्होंने, जिनके ऊपर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो खुद लिख कर गई थी उनके बारे में। तो ये सारी चीजें क्या वजीर आजम के इल्म में नहीं है? उनके इल्म में सारी बातें हैं। कोई भी अपनी काबीना इस तरह पिक एंड चूज नहीं करता, पूरा कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है परवेज मुशर्रफ की काबीना, और वही फैसले हो रहे हैं जो एक आमिराना तर्ज हुकूमत के फैसले पहले हमने भुगते, अब वही फैसले दोबारा हो रहे हैं। गैर अवामी फैसले हो रहे हैं और बायस फैसले हो रहे हैं। ऐसे फैसले हो रहे हैं कि खुसरो बख्तियार जैसे लोग जिनके ऊपर एसिड बियॉन्ड मींस के मामला जो है वो दबा दिए गए, और दूसरों को अगर आप विच हंटिंग करेंगे करें आप, लेकिन एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करें। ये ना करें कि एक तरफ तो आप चिल्ला चिल्ला के दूसरों को मलाइन करें, उनकी डेफेमेशन करें, और इतनी तजलील करें कि एंड में आप देखें कि असद मुनीर साहब खत लिखकर चले गए कि उनको किस तरीके, यस व्हाट वाज रिटन ऑन द सुसाइड नोट सबने पढ़ा कि उन्होंने क्या हुआ, उस पे ये हुआ, उस पे ये होता है, दोनों जिम्मेदार हैं क्योंकि 5-5 साल इन दोनों को मिले, इन्होंने कोई तरमीम नहीं की, इसलिए ये लोग जिम्मेदार हैं। आगे से नैब के जिस नैब के खिलाफ वो खत लिखते हैं वही नैब के चेयरमैन कहते हैं हम ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये रवैया, देखिए गलत चीज को गलत कहना सीखें। आप जब ऑपोजिशन में थे तो पीटीआई इंसाफ की बात आप भी सीखें। जब सिंध के अंदर कार्रवाइयां होती हैं ना, आप भी नहीं मानते, आप कहते हैं जहां तक सिंध हुकूमत पे हमला कर दिया, जहां तक आप सिंध की बात करें, सिंध की तो क्या मैं माने अगर कार्रवाइयां होती हैं तो आप कहें होने दें। पूरे पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो इस वक्त मुझे बहुत अफसोस होता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा जबरदस्त सक्सेसफुल प्रोग्राम बढ़ा दिया बजाय उसको नहीं, उन्होंने नया प्रोग्राम लेकर अपने साथ आ गए। ऐसा जिस तरह 1 करोड़ नौकरियां, पदमा में सब पता है जनाब, आपको नहीं पता, पहली दफा आए हैं और पहली दफा आवाम ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या करीब की नजरें आप लोगों की बहुत कमजोर है उस्मान डार साहब के, जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ के लिए तो आप बाहर से सबूत भी ले आए, लेकिन ये अपनी कैबिनेट में आपको खुसरो बख्तियार के असासे नजर नहीं आया आपको? पारस चाहे खुसरो जो भी हो, हुकूमत जमात के अंदर भी हो, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा। मुझे आपकी बात बहुत पसंद है। कब होगा? आप ये कहते हैं कि इस मुल्क को जिसने लूटा वो हमारा दुश्मन है। मैं तब मानूं उस्मान डार को कि ये वाकई में मुहिब वतन और इंसाफ मैं वही सवाल कर रही हूं, जब ये खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी उसी जज्बे के साथ उसी जज्बे के साथ। मेरा सवाल एक सेकंड, खुसरो बख्तियार की फाइल लेकर नैब में जाएं, जैसे आप इसी जज्बे के साथ अदालत में जाएंगे खुसरो बख्तियार का केस लेके 62(1)(f) पे? मेरी बात सुनो, मुझे तो खुसरो के केस का पता नहीं है, प्रीमेच्योर अपने घर का पता नहीं, बात सुन लें, ख्वाजा आसिफ साहब का सारे सबूत मेरे पास हैं। आसिफ अली जरदार साहब, इनके सबूत हम आपको देते हैं, साहब जब अदरीस नामी शख्स जो 2008 में फौत हो गया, 10 में फरिश्ते ऊपर से भेजते हैं, जो अदरीस साहब नीचे आसिफ अली जरदारी साहब ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, उनकी ड्यूटी पे कर रहा हूं, ये तो इनका हाल है। मुर्दों तक को इन्होंने छोड़ा नहीं है और बातें आज तो दूसरों के अपने मुखालिफिन के खिलाफ खबरों पे आप अदालत में गए। मुझे इमरान खान साहब की वो पहली तकरीर याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू करनी है मुझसे और कैबिनेट से शुरू करें, और नैब चेयरमैन की ये ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले अगर कैबिनेट के अफराद मौजूद हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो उनको सबसे पहले सजा दें, और अगर नहीं किया तो फिर ये बहुत बड़ा एक गलत काम होगा। बख्तियार के मामले को भी क्लैरिफाई करें कि लेट क्यों हुई है या डिनाई करें उससे। एग्जैक्टली, ये उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। जी उस्मा जल्दी से प्लीज। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खुसरो बख्तियार का केस है सिंपल केस नहीं है, बिल्कुल। इसके ऊपर उन्होंने जलजले के अंदर पैसे खाने का इल्जाम लगाया है नैब ने, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। अजीब बात है, कभी इन पे चंदा खाने का इल्जाम लगता है, कभी जलजले। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो है ना कि आप दूसरों को जो है वो बात करते हैं, आपने कहा था, आपका ये दावा था कि जी मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा, इफ एंड बट्स उस वक्त आप नहीं लगाते थे, आपको गन पॉइंट पे किसी ने हुकूमत नहीं दी, ये आपका डेस्परेशन था कि मुझे वजीर आजम बनना है। अब वजीर आजम बने हो तो परफॉर्म करो, अब लोगों को रिलीफ दो, आप बिजली की और गैस की कीमतें कम करो। आपके पास खुसरो बख्तियार के केस के हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आप उस्मान डार को व्हाट्सएप कर देंगे, इनको भिजवाएं, फिर हम देखते हैं कि ये 62(1)(f) के तहत अदालत में जाते हैं या नहीं जाते, चूंकि अभी तो पता ही नहीं है ना आपको, तो फिर आप जाएंगे ना, आप कमिट कर रहे हैं। देखिए मुझे पहले ये भेजें चीजें देख लेते हैं, मुझे पहले ये बताएं, उस्मा बुखारी ने सिर्फ टॉक शो में बैठ के बातें करनी है,
माशाल्लाह लॉयर है, ये क्यों नहीं जाती? अच्छा नहीं, इनसे पूछने वाली बात है ना, ये भाषण सिर्फ टॉक शो में देंगे। अच्छा दूसरी बात, आप नैब में ना जाएं, आप अदालत ना जाएं, आप सिर्फ पीएम के पास देखिए हम तो जिम्मेदारी पूरी करेंगे, इनसे पूछने वाली बात है, ये लॉयर है, ये जाएंगे, जाऊंगा जहाँ जाना होगा, फिक्र नहीं करो, आप जाएंगे। खुसरो बख्तियार के डॉक्यूमेंट सिर्फ वजीर आजम के पास नैब में ना जाएं। देखिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, खुसरो हो जो भी कैबिनेट का मेंबर, जो नहीं अभी खुसरो बख्तियार भी सरपरस्ती नहीं करेंगे, इमरान खान साहब किसी की सरपरस्ती नहीं करेंगे। अदालत जाऊंगा इनके खिलाफ भी, सरपरस्ती कर रहे हैं लोगों ने इल्जामात पे आप अदालत जाते हैं, औरों का तो गूगल करके, औरों के तो गूगल करके आप पहुंच जाते हैं। एक यार्ड स्टिक होना चाहिए, तो गूगल करके एक नजर से सबको देखें आप, एक यार्ड स्टिक होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी यकसा होना चाहिए। देखिए इसीलिए तो फिर नैब में देखना हर एक को एक नजर से, मैं हूँ देखने आप जाते हैं ना केस लेके अदालत में, नहीं मैं कह रही हूँ केस लेके जाएं आप हुकूमत ये इन्होंने क्या करना है, अपोजिशन सिर्फ पार्लियामेंट में जो है ये मछली मंडी का माहौल ज्यादा परेशान नहीं करते, टाइम भी खत्म हो गया है। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब, नाज बलोच, उस्मा बुखारी और उस्मान डार साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना अपने मुल्क का